السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم نیوز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے چند دنوں سے عوام میں ایک کافی تشویش پائی جا رہی تھی کہ آیا رمضان المبارک کے اس بابرکت اور مقدس مہینے میں یہ جو کرونا وائرس کی ایک وبا آئی ہوئی ہے، اس کے پیش نظر کیا مساجد کو اوپن کیا جائے گا اور مساجد کے اندر کیا نمازیوں کو اجازت ہوگی کہ وہ جا کے باجماعت نماز ادا کر لیں، جمعہ پڑھ لیں۔ تو اسی حوالے سے علماء کرام اور حکومت کے درمیان طویل ایک میٹنگ بھی ہوئی، جس کے بعد کل 18 اپریل کو یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ رمضان المبارک اس مقدس مہینے میں مساجد کھولی جائیں گی، لیکن چند احتیاطی تدابیر کے ساتھ۔ اب وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں گی عوام، لیکن ان سے کرائے گا کون؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عوام ابھی تک غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہی ہے۔ تو ناظرین، اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان علماء شریعت کونسل کے ممبر ہیں، مایا ناز صحافی بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب۔ تو سب سے پہلے تو ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے اپنے انتہائی مصروفیت میں سے ہمارے لیے چند لمحے نکالے۔ تو ہم ان سے چند سوالات کریں گے کل کی میٹنگ کے حوالے سے اور آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے کہ ان کا لائے عمل کیا ہوگا۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ مولانا صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ کل جو ایک میٹنگ ہوئی طویل، کافی تشویش عوام میں پائی جا رہی تھی، عوام کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا کل 18 اپریل کا، اس کے بعد ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا گیا حکومت کی طرف سے۔ آپ یہ بتا سکتے ہیں مختصر کہ اس میٹنگ کے اندر کیا ڈیسائیڈ کیا گیا، کون کون سی احتیاطی تدابیر کا اعلان کیا گیا اس کے اندر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، ایچ ایم ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم موقع پر آپ نے مجھ سے رابطہ کیا، میرا پیغام پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ کل کی جو میٹنگ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی عرصے سے یہ بات چل رہی تھی کہ پاکستان میں اس وقت جو کرونا وائرس کی صورت ہے، اس میں جو احتیاطی تدابیر ہیں مسجد کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، ان پر کیسے عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ تو پاکستان کے علماء کرام نے متفقہ طور پر ایک لائحہ عمل پاکستان کے عوام کے سامنے رکھا کہ مساجد اور جو عبادت گاہیں ہیں، اس وقت امت پر ایسا ایک کڑا وقت پہنچا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اور زیادہ عبادت اور دعاؤں میں اور ذکر و اذکار میں لگنے کا وقت ہے۔ اس کی وجہ سے ہی ہم اس مصیبت اور اس آفت سے نجات پا سکتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے گزشتہ جو جمعرات گزری ہے، ایک متفقہ لائحہ عمل یہ دیا کہ تمام مساجد کو نمازوں کے لیے اور جمعہ کی نماز کے لیے کھولا جائے، عوام کو مساجد میں آنے دیا جائے۔ البتہ جو احتیاطی تدابیر ہیں جو وزارت صحت بتا رہی ہے یا طبی ماہرین بتا رہے ہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مساجد کی انتظامیہ کو بھی، علماء کرام کو بھی اور تمام طبقات کو سختی سے ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حکومت نے بھی جب علماء کرام کی رائے کو دیکھا تو اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے ہفتے کو، ابھی 18 اپریل کو، صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی نے پورے ملک کے جید علماء کرام کو اکٹھا کیا۔ چاروں صوبوں کے جو گورنر ہاؤسز ہیں وہاں پر علماء کرام جمع ہوئے، اسلام آباد میں ایوان صدر میں جمع ہوئے، اور ویڈیو لنک کے ذریعے ان سب کی باہمی ڈسکشن کے بعد جو متفقہ لائحہ عمل آیا وہ وہی تھا جو علماء کرام پہلے اعلان کر چکے تھے کہ مساجد کو کھولا جائے۔ رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کے قرب کا مہینہ ہے، اللہ کی رضا کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ مقدس میں عوام کو، لوگوں کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مساجد کو آباد کرنا چاہیے، عبادت کی طرف آنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ لازمی طور پر اختیار کی جائیں۔ چنانچہ کوئی 18 نکات ہیں جن پر علماء کا، حکومت کا بالکل اتفاق ہوا، اور پوری قوم سے یہ اپیل کی گئی کہ ان 18 نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان المبارک میں مساجد کو آباد کیا جائے۔ ان نکات میں جو اہم نکات ہیں وہ یہی ہیں کہ مساجد کی صفائی کا اہتمام کیا جائے، جو 50 سال سے زائد عمر کے لوگ ہیں وہ مسجدوں میں نہ آئیں، چھوٹے بچے نہ آئیں، اسی طرح بیمار افراد یا ان کی تیمارداری کرنے والے وہ نہ آئیں۔ مساجد میں جو سوشل ڈسٹنس ہے، مناسب فاصلہ، اس کی رعایت رکھی جائے، ہجوم نہ کیا جائے۔ اس طرح کی جو موٹی موٹی شرائط ہیں، جو احتیاطی تدابیر ہیں جو قابل عمل بھی ہیں،
تو یقینی طور پر علماء نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی ہٹ درمی نہیں ہے، لیکن ہر ملک کے، ہر علاقے کے، ہر مقام کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یہاں پر جو کرونا وائرس کی صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ قابل عمل ہے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد کو ویران نہ کیا جائے، مساجد کو آباد کیا جائے۔ مولانا صاحب، یہاں پہ میں آپ سے ایک ضروری بات پوچھوں گا کہ کل حکومت نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم نے آگے مستقبل میں دیکھا کہ مرض بڑھ رہا ہے، لوگ احتیاط نہیں کر رہے مساجد میں، تو ہم اس میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عوام ابھی تک غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہی ہے، تو اگر کل کلا عوام نے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو حکومت نے مداخلت کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرانا کس کا کام ہے، علماء کا یا حکومت کا؟ دیکھیے، اس حوالے سے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر تنازع کھڑا کیا جائے۔ میرا خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ حکومت کو پہلے ہی دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، علماء کرام کو آن بورڈ لے کر، اعتماد میں لے کر بر وقت فیصلہ کرنا چاہیے تھا، تو اتنا معاملہ ہی نہ ہوتا۔ ہماری حکومت کا طرز عمل یہ ہے کہ ہر معاملے کو ڈیلے کرتے ہیں، اور جب عوام کی طرف سے ایک رد عمل آتا ہے تو پھر ہنگامی طور پر ایسا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جو قابل عمل نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے بھی جو آگے کے حالات ہیں اگر ان کو دیکھ کر بر وقت اور علماء کرام کو اعتماد میں لے کر ایک مشترکہ فیصلہ کیا جائے تو میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آئے گا۔ اصل تو قوت نافذہ حکومت کے پاس ہے، عمل درآمد جو کروائے گی وہ حکومت ہی کروائے گی۔ علماء کرام ان کو لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ان کی ذہن سازی کر سکتے ہیں، ان کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں، لیکن علماء کرام کے رول کو یہاں پر مائنس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ معاشرے کی گراس روٹ لیول تک علماء کرام کا اثر و رسوخ ہے، ان کی بات کو فالو کیا جاتا ہے، ان کی بات میں اثر ہے۔ تو علماء کرام ایک بہترین ٹول ہے میرے خیال میں حکومت کے لیے بھی۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان علماء کرام کی خدمات لے، ان کو اعتماد میں لے کر لوگوں کی ذہن سازی کرے، اور علماء کرام کو بھی اور مذہبی رہنماؤں کو بھی لوگوں کے اندر شعور اور آگاہی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور یقینی طور پر یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ ہمارے عوام میں اس وقت شعور نہیں ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کرونا وائرس کی وہ صورتحال بھی نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال ہوگی تو ہمارے باشعور عوام ہیں اور انشاءاللہ العزیز وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے۔ اگر حکومت نے اسی طریقے سے دانش مندی کا مظاہرہ کیا، علماء کو اور جو اس وقت ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو اعتماد میں لے کر ایک بہترین اسٹریٹجی اور بہترین پالیسی بنائی تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مولانا صاحب، کرونا وائرس کو بنیاد بنا کر پچھلے دنوں سندھ، پنجاب، راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی دیکھا جا سکتا تھا کہ کافی مساجد کے اندر اس مساجد کا تقدس پامال کیا گیا، انتظامیہ کی طرف سے علماء کی گرفتاریاں ہوئیں۔ آپ کی بھی سنا تھا کہ پچھلے جمعے کو آپ کی بھی گرفتاری ہوئی، تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں بھی حکومت کی طرف سے کوئی ایسا ارادہ ہو سکتا ہے اگر عوام نے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو وہی پرانے اور فرسودہ خیالات کا مالک ہے، اور وہ اس وقت جو ابھی موجودہ حالات کے تقاضے بدل چکے ہیں، پوری دنیا بدل چکی ہے، اب طریقہ کار، پالیسی، اسٹریٹجیز سب چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ جو ہماری بیوروکریسی میں، ہمارے انتظامی جو محکمے ہیں ان میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اسی پرانے جٹ انداز میں ان طریقوں کو، ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس نازک صورتحال میں کہیں تصادم کی صورت ہونی چاہیے تھی، کہیں علماء کی گرفتاریاں ہونی چاہیے تھی، کہیں عوام کو نعوذ باللہ گالم گلوچ یا سخت سست کہنے کی بات ہونی چاہیے تھی، مساجد کا تقدس پامال کرنے کی۔ دیکھیے، اس وقت جو ہمیں ایک صورتحال درپیش ہے وہ بڑی سینسٹیو، بڑی حساس اور بڑی نازک صورتحال ہے۔ اس موقع پر تو ہمارے معاشرے کے ایک ایک فرد کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور آپس میں اتفاق رائے اور وحدت، قومی وحدت، یہ بڑی بنیادی ضرورت ہے اس وقت کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گزشتہ دنوں ایسے ناخوشگوار واقعات پیش آئے، خاص طور پر ہماری وفاقی حکومت کی ایسی پالیسی نہیں تھی، لیکن نچلے طبقے پر، نچلی سطح پر کچھ ایسے افسران یا کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جنہوں نے اپنے طور پر ایفیشنسی دکھانے کی کوشش کی، اپنے نمبر بنانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے حالات نے تصادم کا رخ اختیار کیا، اور پوری دنیا میں
ہماری حکومت کی ایک جگ ہنسائی ہوئی، اور سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے عوام نے ری ایکٹ کیا اور وہ علماء کے ساتھ کھڑے ہوئے، دینی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو آئندہ کے لیے بھی یہ ایسا طرز عمل ہے کہ اس کی کسی طور پر بھی تحسین اور تعریف نہیں کی جا سکتی. اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے. تو یقینی طور پر ہمارے پالیسی ساز اداروں کو، انتظامی افسران کو، اور جو اس وقت پولیس ہے، انتظامیہ ہے، ان کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. وہ فرسودہ طریقے، فرسودہ خیالات اپنے ذہن سے نکالنے ہوں گے. عوام کے ساتھ مل کر، علماء کے ساتھ مل کر، دینی حلقوں اور طبقات کے ساتھ مل کر اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا. مولانا صاحب، یہاں پہ مختصر آپ سے میں پوچھوں گا کہ ہم نے کافی مساجد کا وزٹ بھی کیا، علماء سے ہم نے بات بھی کی، تو علماء کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے اعلانات بھی مسجد میں کیے کہ عوام جو ہے وہ یہ احتیاطی تدابیر کر کے مسجد میں آئے. ہم نے نماز کے دوران بھی اعلانات کیے، لیکن پھر اگلی نماز کے وقت علماء جو عام عوام ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتی. تو علماء کا یہ کہنا تھا کہ ہم مساجد کو تالے نہیں لگا سکتے. تو اب اگر اس دفعہ پھر اگر عوام نے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو اس میں پھر حکومت ہمارے خلاف ایکشن لے گی. تو کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو پھر علماء کے خلاف ایکشن لینا چاہیے؟ دیکھیے، ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں محترم جناب عمران خان صاحب، وہ شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حالات دنیا کے حالات سے مختلف ہیں. یورپ کے اپنے حالات ہیں، ہمارے اپنے حالات ہیں. ہم اس طریقے سے لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. ہم ایک تیسری دنیا کے رہائشی ہیں. یہاں کے لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے وہ مختلف ہے، ان کی ذہنی اپروچ مختلف ہے، تو ہمیں ان کا مقابلہ نہیں کرنا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جو باقی حالات ہیں ان کو عمران خان صاحب کی اس سوچ کے تناظر میں دیکھنا ہوگا کہ ایک دم ڈنڈے کے زور پر ہم کوئی چیز نافذ یہاں پر نہیں کر سکتے. ان کی ذہن سازی کرنا، ان کو سمجھانا، ان کو دلائل کے ذریعے قائل کرنا، یہ بڑا ضروری ہے. تو علماء کرام شروع دن سے یہ کرتے آئے ہیں اور انہوں نے بڑا خوبصورت اور بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے اس حوالے سے لوگوں کی ذہن سازی میں، ان کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر قائل کرنے میں، اور ان کو اس بیماری کے حوالے سے جو لوگوں کا کردار ہے اس کو بنانے میں علماء کرام کا ایک بڑا پازیٹیو رول ہے. ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے. علماء کے کردار کی تحسین کرنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے بھی علماء کرام اس بات پر تیار ہیں کہ ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. لوگوں کی جانوں کو بچانا، جس طرح ہمارا فریضہ ہے کہ لوگوں کے ایمان بچائے جائیں، لوگوں کی دینی تربیت کی جائے، اسی طرح ہمارا یہ ایک قومی فریضہ ہے کہ ہم ان کی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے ان کی صحت کے حوالے سے بھی کردار ادا کریں. تو علماء یہ کردار ادا کرتے رہیں گے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ علماء کے ساتھ تعاون کریں، ان کی ہدایات پر عمل درآمد کریں. اور اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ تصادم وہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے. موجودہ حالات میں وہ ایک خطرناک فضا ہمارے ملک میں قائم کی جا سکے گی. اس لیے انتظامیہ کو، یا جو اس وقت اصحاب اقتدار ہیں یا اصحاب اختیار ہیں، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور دانش مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ اب کوئی اس طرح کی سختی کا مظاہرہ کیا گیا، گرفتاریاں ہوئی، کریک ڈاؤن ہوا، علماء کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلیں گے. مولانا صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو مشکل وقت ایک آیا ہے قوم کے اوپر، تو علماء کرام نے بھی کافی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. مستحق گھرانوں کے اندر راشن پہنچائے گئے ہیں. آپ کا ایک ادارہ ہے امداد ٹرسٹ، آپ ہو گئے مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب، آپ کا بھی پتہ چلا ہے کہ آپ نے بھی کافی گھرانوں میں، مستحق گھرانوں میں راشن تقسیم کرائے. تو آپ پیغام دیں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں کہ وہ کس طرح اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں. جی بالکل، اس وقت جو ہے نا ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ایسے رفاہی اور فلاحی کام کیے جائیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے ایسے مجبور گھرانے ہیں کہ جن کے گھروں کا چولہا تک بجھ چکا ہے. راشن کی وہاں پر فراہمی کی ضرورت ہے، ان کی ہیلپ کی ضرورت ہے. اور یہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے. اسلامی معاشرے میں ویسے بھی مواخات، آپس میں بھائی چارے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا، اور اپنے پڑوسی کا خیال کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی شخص بھوکا سوتا ہے تو تم ان سے پوچھا جائے گا. تو ان ساری چیزوں کا ہمارے اسلامی معاشرے میں ایک تصور ہے. اور الحمدللہ جو دینی طور پر شعور رکھنے والے لوگ ہیں
علماء کرام ہیں، دینی طبقات ہیں، وہ اس طرح کے رفاہی اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پورے ملک کے اندر علماء کرام، مدارس کے طلباء، مدارس کے اساتذہ کرام، انہوں نے اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی تنظیموں کے ذریعے کروڑوں کا رفاہی اور فلاحی کام کیا اور لوگوں کو خاموشی کے ساتھ ان کے گھروں تک راشن پہنچایا۔ کسی کی سفید پوشی متاثر نہیں ہوئی، کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوئی، اور ہم نے بھی الحمدللہ اپنے علاقے میں ٹوٹا پھوٹے انداز میں کام کیا، اللہ قبول فرما لے۔ تو باقی سارے حضرات بھی کر رہے ہیں۔ جس وقت ہماری حکومت وہ لسٹیں بنا رہی تھی اور ٹائیگر فورس بنا رہی تھی، اور ابھی تک یعنی وہ ابتدائی مراحل کے کام، حالانکہ حکومتوں کے کام تو یہ ہیں کہ ایسے موقع پر فوری امداد پہنچائی جائے، اس وقت ہمارے جو دینی طبقات تھے، علماء کرام تھے، ان کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے گھر گھر تک راشن پہنچایا اور معاشرے کے جو محروم طبقات تھے ان تک امداد پہنچائی، جس کی وجہ سے الحمدللہ وہ حالات پاکستان میں پیدا نہیں ہوئے جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ لوگ بھوک کی وجہ سے مریں گے، لوگوں کے مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں علماء کرام کا اور دینی طبقات کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، ہمیں اس کی تحسین کرنی چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب، آپ صحافی بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو کرونا وائرس کی وبا آئی ہے، اس کے دوران میڈیا اپنا کردار کتنے اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے، عوام میں سنسنی پھیلا رہا ہے، کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے؟ دیکھیے، میڈیا جو ہے وہ ریاست کا چوتھا ستون ہے، اور اس وقت ہر گھر کا ایک خاص فرد بن چکا ہے۔ جس طرح گھر کے افراد ہوتے ہیں، اسی طرح میڈیا بھی ایک فرد ہے جو آپ کے گھر کے اندر آپ کی ذہنی سوچ پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے گھر والوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو میڈیا کو ہر معاملے میں خوب ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خاص طور پر اس وقت جو ایک کرونا وائرس کی صورتحال میں حالات بن چکے ہمارے ملک میں، تو میڈیا کو اپنا پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے چونکہ ہر موقع کے اوپر دیکھا گیا ہے کہ بڑا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، تو اس وقت بھی کرونا وائرس کی صورت میں سنسنی پھیلائی جا رہی ہے، خوف پھیلایا جا رہا ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا ایک اسلامی معاشرہ ہے، دینی معاشرہ ہے، دین نے ہمیں جو گائیڈ کیا ایسی صورتحال میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ کرام کے دور میں طاعون کی وبا پھیلی، ان کا کیا ری ایکٹ تھا، اسلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں، ہمیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا، ہمارے میڈیا کو ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارا میڈیا اس تلاش میں ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی خبر ملے، کہیں پر کوئی ایسی رپورٹ ملے جس کی وجہ سے سنسنی پھیلائی جائے، جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس کریٹ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ذمہ دارانہ طرز عمل نہیں ہے، یہ بالکل غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے۔ ہاں، کچھ ایسے ذمہ دار ادارے بھی ہیں، میڈیا بھی ہے، میں سب کی نفی نہیں کرتا، جنہوں نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے، کچھ انفرادی طور پر صحافی بھی ہیں جنہوں نے پازیٹیو رول پلے کیا ہے۔ تو ہمیں اس موقع پر اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے جو بہتر چیز ہے اس میں اپنی کنٹریبیوشن کرنی ہوگی، خاص طور پر میڈیا، ان کو اس میں پازیٹیو رول پلے کرنا ہوگا تاکہ اس مشکل وقت سے ہماری پوری قوم نکل سکے اور ہم سرخرو ہو سکے۔ مولانا صاحب، میں موضوع سے ہٹ کر ایک سوال آپ سے کروں گا، بڑا ضروری، میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ یہ سوال آپ سے کیا جائے۔ مولانا صاحب، پچھلے دنوں زامن علی کے نام سے ایک سنگر ہے، سندھ سے اس کا تعلق ہے، اس نے نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخانہ اس نے کوئی گانا گایا ہے یا کچھ اس طرح، اس میں اس نے نعوذ باللہ کچھ ایسے اشعار پڑھے ہیں جس سے صحابہ کرام کی گستاخی کی گئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو حکومتی ادارے ہیں وہ کب اس پہ ایکشن لیں گے؟ کیونکہ وہاں کے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے جس وقت اس کے خلاف رپورٹ درج کرائی تو ایس ایچ او کا کہنا تھا کہ ہم اس کو جلد گرفتار کریں گے، لیکن آج 2 سے 3 ہفتے گزرنے کے باوجود گرفتاری عمل میں نہیں لائے گی۔ تو کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ ایک اسلامی مملکت میں ایسا کب تک چلے گا یہ؟ دیکھیے جی، یہ ایک ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں اس طرح کے آئے روز واقعات رونما ہوتے ہیں، اور میں اس طرح کے گستاخوں کا نام لینا بھی پسند نہیں کروں گا کہ جو اس ہمارے معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں کے لوگوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں اور ایک بڑا ہی غلط اور نیگیٹو رول پلے کرتے ہیں۔ تو ہمارا شروع سے یہ ماننا ہے کہ جو مقدس شخصیات ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے،
چاہے وہ اہل سنت کے ہاں ہیں یا کسی اور کے ہاں، مقدس شخصیات کی جو ہے وہ توہین کسی طور پر نہیں ہونی چاہیے، یا جن کی وجہ سے کسی دوسرے کے جذبات مجروح ہوں ان کی توہین تنقیص یہ کسی طور پر برداشت نہیں ہے، اور اس کے اوپر ہماری حکومت کو، ہمارے جو انتظامی ادارے ہیں ان کو فوراً ایکشن لینا چاہیے۔ تو یہ سندھ کا جو واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا بڑا ہی افسوسناک ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، اور وہاں کی حکومت کی اور انتظامی اداروں کی نااہلی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ مسجد میں کوئی امام جو ہے وہ نماز پڑھاتا ہے اس کے اوپر تو فوراً ایکشن ہو جاتا ہے۔ ابھی سندھ ہی میں آپ نے دیکھا نواب شاہ کے اندر ایک مسجد کے نمازیوں پہ لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کا، اور کراچی میں جو واقعات ہوئے مساجد کے اندر، تو نماز پڑھنے کے اوپر ایک اسلامی ریاست میں اتنا سخت اور اتنا شدید رد عمل، اور جو ہماری مقدس شخصیات صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں ان کو کھلی چھوٹ دے دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کسی طور پر بھی انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ حکومت کو ایسے افسران کی بھی خاص طور پر گوشمالی کرنی چاہیے کہ جو اس طرح کے گستاخوں کو ڈھیل دیتے ہیں، ان کے خلاف قانونی ایکشن نہیں کرتے۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہمارا قانون حرکت میں نہیں آتا تو لوگ پھر قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، جی پاکستان میں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ تو اگر بر وقت قانونی کارروائی ہو، لوگ قانون کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اب اس معاملے میں بھی انہوں نے قانونی طور پر تھانے میں درخواست دی ہے، تو اب قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے، لوگوں کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ قانون ہاتھ میں لیں یا خود سے کوئی کارروائی کریں۔ تو جب ہمارا قانون حرکت میں نہیں آتا یا لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تو اس کے پھر دوسرا رد عمل سامنے آتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ بھی یقیناً بڑا ہی افسوسناک، قابل مذمت ہے۔ وہاں کی حکومت کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے، اور ایسے گستاخوں کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ محض اپنی شہرت کے لیے، ان کا کوئی دین نہیں ہوتا، ان کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، ان کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ صرف سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو لگام بھی دینا چاہیے اور اس طرح کے قوانین کو حرکت میں لا کر، تاکہ آئندہ کے لیے کسی کو ایسی جرت نہ ہو اور اس طرح وہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح نہ کر سکے۔ مولانا صاحب، آخر میں آپ یہ اس کرونا وائرس کے پیش نظر کوئی دعا وظیفہ جو ہمارے ناظرین کے کام آ سکے، کیونکہ اگر رمضان المبارک بھی آ رہا ہے تو اس مقدس مہینے میں لوگ عبادت بھی کرتے ہیں، تو اس دعا اور وظیفے کو اپنا کر شاید اس وائرس سے نجات مل جائے، تو آپ کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے ایک تو دعا بڑی معروف ہے، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اے اللہ اس بلا، اس مصیبت اور وبا کو ہم سے اٹھا دے، دور کر دے۔ یہ مختصر سی دعا ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ اسی طرح صبح و شام کی جو حفاظت کی دعائیں ہیں، ایک بڑی مختصر سی دعا ہے جو صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے اور شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے۔ اللہ رب العزت پورے دن میں اور پورے رات میں ہر طرح کی بیماری اور مصیبت سے عافیت عطا فرماتے ہیں۔ وہ دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کو یاد کر لیا جائے، صبح و شام اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور ایک بڑی خوبصورت دعا حدیث میں تعلیم کی گئی ہے، اور اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو بھی کسی بیماری میں یا کسی مصیبت میں مبتلا دیکھ کر وہ دعا پڑھ لے، اللہ رب العزت ساری زندگی اس شخص کو اس بیماری سے اور اس مصیبت سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ ساری زندگی اس کو وہ بیماری نہیں لگتی، وہ مصیبت نہیں لگتی۔ تو اگر کرونا وائرس کے کسی مریض کے بارے میں سنیں یا دیکھیں، یا اس کے علاوہ بھی کینسر میں، شوگر میں، کسی اور مرض میں مبتلا کسی شخص کو دیکھیں، کسی حادثے کا شکار ہوا کسی شخص کو دیکھیں، کسی مصیبت میں گرفتار کسی شخص کو دیکھیں، تو وہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ ساری زندگی کے لیے وہ دعا آپ کی پروٹیکشن کرے گی، آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اور وہ دعا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ میں ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں اور اس کو یاد کر لیا جائے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ
وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا یاد کی جائے اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو اس مصیبت سے اور اس مرض سے اور اس وائرس سے نجات نصیب فرمائے، پورے عالم انسانیت کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ ناظرین، موجود تھے ہمارے ساتھ مایہ ناز صافی، کالم نگار، علماء شریعت کونسل پاکستان کے ممبر مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب۔ تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بڑے ایک تفصیل کے ساتھ بڑے پر اثر انداز میں انہوں نے گفتگو فرمائی، اور عوام کو بھی انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ احتیاط کریں، آپ کا اپنا فائدہ ہے، احتیاط آپ جتنی کریں گے ہم اتنا جلدی ہم اس وبا سے باہر نکل آئیں گے۔ تو عوام سے بھی گزارش ہے کہ وہ ان کے بتائی ہوئی ایک تو وہ وظیفے جو دعا انہوں نے بتائی ہے اس پہ عمل کریں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔